لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود پرویز الہی پھر گرفتار۔ تحریک انصاف کے صدر رہائش گاہ پہنچنے سے پہلے ہی ادھر لیے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے کینال روڈ سے گرفتار کیا۔ پولیس پرویز الہی کو گرفتار کر کے لاہور سے اسلام آباد لے گئی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کو عبوری ریلیف دیتے ہوئے فوری طور پر نیب کی تحویل سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گرفتاری 3 MPO کے تحت کی گئی۔ 15 روز کے لیے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو پرویز الہی کی گرفتاری سے منع کیا تھا۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس میں کہا تھا، پولیس پرویز الہی کو گھر ڈراپ کرے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، پریس کانفرنس نہیں کروں گا، ایسے ہی 4 ماہ جیل میں نہیں رہا۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، نون لیگ پر بھی تنقید، کہا نون لیگ جب بھی آئی مہنگائی میں اضافہ ہوا، ملک کا بیڑا غرق کر کے نون لیگ کی قیادت لندن بھاگ گئی، مجھے تو اندر رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں ملک کا کیا کر رہے ہیں۔ اب تو IMF نے بھی کہہ دیا الیکشن کروائیں۔ مونس الہی کہتے ہیں، جیسے ہی گاڑی ہماری گلی میں داخل ہوئی اسے روک لیا گیا، میرے والد کو اغوا کر لیا گیا، اگر عدالتی احکامات کا مذاق اڑانا ہے تو سرکاری اعلان کر دیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 1 دن کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ ہفتے کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ کاری سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں حلیم عادل شیخ کی ضمانت منظور۔ سوات سے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر امجد علی بھی گرفتار۔ رہنما پی ٹی آئی اور عباس بپی کا سیاست سے دستبرداری کا اعلان۔ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کی صدارت سے مستعفی، 9 مئی واقعات کی مذمت۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، حلقہ بندیوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے دورانیے کو مزید کم کر دیا۔ اب حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 14 دسمبر کے بجائے 30 نومبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جتنا جلدی ممکن ہوگا الیکشن کا انعقاد کریں گے۔ الیکشن شیڈول کا بھی جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سے جی ڈی اے وفد کی ملاقات، عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت۔ جی ڈی اے نے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیاں کرنے کے فیصلے کی مکمل تائید کر دی۔ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں، لوکل گورنمنٹ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں تھے، نہیں چاہتے لوکل گورنمنٹ کی طرح حلقہ بندیاں ہوں، غیر جانبدار ریٹرننگ افسران کو لگایا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنوں کا دورہ، افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے جوانوں کے عزم کو سراہا، کہا دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں امن و استحکام ہمارے شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں۔ نیب قانون کا کاروباری شخصیات کے خلاف غلط استعمال کیا گیا۔ کسی جرم کی نوعیت تبدیل کرنا درست نہیں۔ کرپشن معاشرے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا نیب ترمیم سے بہت سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، سوئس مقدمات عدم شواہد پر نہیں، زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے ختم ہوئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، زور لگا کر نیب ترمیم میں غلطی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی مرضی سے پارلیمنٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ کیس کی سماعت منگل تک ملتوی، اٹارنی جنرل سے دلائل طلب۔ نیب ترامیم سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رواں سال 30 اگست تک 12 ریفرنس نیب عدالتوں میں منتقل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں آصف زرداری اور شاہد خاقان عباسی بھی شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکریٹری قانون اور سیکریٹری داخلہ کو نوٹس جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کو ملنے کی اجازت، وکلا کی اٹک جیل آمد۔ پولیس نے وکلا شراز احمد رانجھا اور گوہر علی کو جیل کے ناکے پر روک لیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے ملاقات کی درخواست منظور کی تھی۔
توشخانہ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست 13 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ یہ معاملہ کافی وقت سے زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، تھانہ بارکہو میں درج مقدمے کی سماعت۔ ATC اسلام آباد نے ایمان مزاری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ ATC لاہور نے عمر سرفراز چیمہ اور ختیجہ شاہ سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کر دی۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 ستمبر تک توسیع۔ گورنر سندھ کامران چسوری کے لندن میں ڈیرے، سابق وزیر اعظم اور لیگی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات۔ سینیٹر اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بجلی کے بلوں پہ جناب مہنگائی کی، اب پیٹرول کی قیمتوں پہ جو ہے نا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کا بڑھنا سمجھے ہر چیز بڑھ جانا۔ جس طرح پیٹرول بڑھ رہا ہے اس طرح مزدور کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے۔ دوائی کرائیں یا ہم پیٹرول بھرائیں، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پیٹرول غریب عوام کی پہنچ سے دور، 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر اضافے پر شہری چیخ پڑے۔ فوری ریلیف کا مطالبہ، مہنگائی اور بجلی کے بھاری بل کے خلاف احتجاج۔ کراچی کے تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، شہر کی بڑی ہول سیل مارکیٹس بند رہیں۔ چائے، چینی، آلو، مرغی سمیت بیشتر اشیاء کے دام بڑھ گئے۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 27.38% ہو گئی۔ مہنگائی نے ایک اور جان لے لی، خانپور میں نوجوان نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، لاہور میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ، ریلوے نے بھی کرائے 5% تک بڑھا دیے۔ پیٹرول کے بعد LPG بھی مہنگی، 38 روپے فی کلو کا اضافہ، 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 460 روپے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر بلند ترین سطح پر، 5 روپے اضافے کے بعد ڈالر 328 روپے کا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کے ہنگامی اجلاس کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 14 ستمبر کو ہوگا۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی فل شرح عائد۔ پیٹرول پر 60 اور ڈیزل پر 50 روپے لیوی عائد ہو گئی۔ بجٹ میں لیوی بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی۔ رواں مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں 869 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کردار ادا کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا امن مشن کے تحفظ کے موضوع پر اجلاس سے خطاب، کہا عالمی امن کے بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ اقوام متحدہ امن مشن کو مزید مؤثر بنائے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو، جہاں تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری ایشیا کی تمام ریاستوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ آرمی چیف نے امن مشن کے دستوں کو درپیش مسائل اجاگر کیے۔ بنو میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا، حاضر سروس فوجی اور سول افسران کی شرکت۔ ISPR کے مطابق شہداء مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ ایشیا کپ پر آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کچھ کرکٹ ہو جائے، ہوسٹ سید شہریار عاصم اور کرکٹ اینالسٹ نسیم راجپوت کے ساتھ دیکھیے روزانہ رات 11 بجے صرف آج نیوز پر۔ دریائے چناب میں سیلاب سے فصلیں تباہ، پانی گھروں میں داخل۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال برقرار، 13 سے زائد سرکاری اسکولوں میں بھی پانی جمع، قصور میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار۔